ہم نے فوراً اس کی جو یہ غیر آئینی ترمیم لانا چاہتے تھے اس کو ہم نے چیلنج کیا، اور ابھی میرے پاس نوٹس آیا ہے کہ جی ہم آپ کی پٹیشن آپ کو واپس کرتے ہیں۔ یہ 5-6 لوگ، اس میں ایک گراؤنڈ بڑا عجیب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ بار سے اور پاکستان بار سے آپ ان کی بہاف پہ پٹیشن نہیں فائل کر سکتے۔ ہم نے کہا ہم نے لکھ کے دیا ہے نیچے کہ ہم لوگ 6 ممبران ہیں، جس میں چودھری اشتیاق صاحب اور شفقت چوہان یہاں آپ کے بیٹھے ہوئے، ہم نے لکھ کے دیا اس پٹیشن کا پاکستان بار کے تعلق نہیں ہے، اور کہتے ہیں وکیل پٹیشن نہیں فائل کر سکتی، نہیں منطق ہوئی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوئی ہے تاکہ آج کمیٹی کی میٹنگ ہے اور اس کے، لیکن جو ساری باتیں میں نے سنی ہمیں ماننا پڑے گا۔ آپ کہیں منہ سے اپنے کہ یہ ترمیم کہاں سے آئی ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ترمیم ہے، اور جو یہ ہمارے بکلا لیڈران ہیں، جو کل ایک سیمینار ہوا اس نے اس کو انڈورس کیا ہے، تو آپ کیا اس سے امید رکھ سکتے ہیں ان لوگوں سے؟ آپ نے کل ان کی شکلیں دیکھی تھی ٹی وی پہ، شکلیں دیکھی تھی، ایسے ہی ہے جب ہم بچے ہوتے تھے تو کسی جلسے میں ہمیں اسکول سے بھر کے لے جا کے بٹھا دیا جاتا تھا، اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے بٹھا کے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ اور مجھے شرم آئی وکیل ہونے پہ جب ہمارے لا منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک فوجی نے آ کے ان سے کہا کہ جی ہمیں کنفرنٹ کیا۔ صاحب آپ منسٹر ہیں، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، آپ پارلیمنٹ ہیں، آپ گورنمنٹ ہیں، اور آپ سے ایک فوجی آگے کہتا ہے کہ ہم نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کو ہماری عدالت سے انصاف نہیں ملتا، ہم آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر آپ فوجی عدالتیں چاہتے ہیں، آپ انڈورس کر رہے ہیں فوجی عدالت، تو بنا دو فوجی عدالت، ختم کرو یہ آئین کے ڈھونس جو آپ نے جمائی ہوئی ہے کہ جی فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے یہ فیڈرل کورٹ جو ہوگا یہ فوجی عدالت ہوگی۔ میں کہتا ہوں اس کے اندر ججز ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس کے پہلے چیف جسٹس یہ فائز عیسیٰ کے نام سن رہے ہیں ہم لوگ، اور 3 لوگ اور بھی ہیں جن کا نام ہمیں بتایا گیا کہ وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ اگلے دن انہوں نے حلف بھی لینا تھا۔ 2 پاکستان بار کے ممبر ہیں اور ایک ساتھ جو ٹی وی پہ آ کے بہت اس کے حق میں بول رہے ہیں، یہ ان کے پہلے ججز بھی سلیکٹ ہو گئے تھے۔ آپ کو اس کانسپریسی کو روکنا ہے، اگر آپ لوگ نہیں روکیں گے تو، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اب عدالت دیکھیے، ہم ہمیشہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی تحریک چلے گی، تحریک میں لوگ آئیں گے، نکلیں آپ لوگ، بھئی خدا را کورٹ کو بھی تو سوچنا چاہیے، کچھ ججز بھی تو سوچیں، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے بھی تو کوئی ریزسٹنس آنی چاہیے، وہ بھی تو آئین کے اندر انہوں نے حق لیا ہے۔ انہوں نے عامر خان صاحب نے تو حلف نہیں لیا آئین کا پروٹیکٹ کرنے کا، ان ججز نے تو لیا ہے ٹو پروٹیکٹ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو یہ ڈیفینڈ کرو، پٹیشن جو فائل ہوئی ہے اور فائلیں ہو رہی ہیں اس کو اٹھاؤ، اس کمیٹی میں لگو اور اس کو ریجیکٹ کر کے بلاؤ اس پٹیشن کو اور لگائیں اس پٹیشن کو۔ لیکن دیکھیے اعظم نذیر طاہر صاحب نے کل کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، یا وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ میرا ان سے سوال ہے، کیا وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے یا چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے؟ ایک ہی سپریم کورٹ ہو سکتا ہے یہاں، وہی آئینی عدالت ہے۔ اور یہ فائز عیسیٰ صاحب نے، جسٹس فائز عیسیٰ نے، چیف جسٹس نے خود یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنایا، اس کو اپہولڈ کیا، اس کے اندر پہلے ہی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن گیا ہے، اس کے اندر اس کی اپیل بھی دے دی گئی ہے۔ پھر ان کو کیا بات ہے؟ ان کو صرف اور صرف اپنی مرضی کا کوڈ چاہیے۔ یہ ملٹری کوڈ سے بھی بدتر چیز بننے جا رہی ہے، اس کو آپ کو روکنا ہے۔ اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ کی مستقبل کی ساری جنریشنز آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ لیکن کیا وکیلوں نے ہی سارا ذمہ لیا ہوا ہے کرنے کے لیے؟ ہماری عوام کہاں ہے؟ ہمارے جرنلسٹ، ہم شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے یہاں لیڈران آئے ہوئے سارے دور دور سے، پاکستان سے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ کرتے ہیں، اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اسد منظور بٹ صاحب کو، گیلن صاحب اور ان کی ٹیم کو جو اتنا اچھا فنکشن کیا۔ آپ آج کے لوگوں کو دیکھ لیو، کل ٹی وی پہ جو دکھایا، کیونکہ ہمارا نہیں دکھایا جائے گا ٹی وی کے اوپر کہ ہم نے کیا، یہ شاید یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں کہ شکلیں ضرور دیکھ لیجیے گا کہ یہاں کے لوگوں کی شکلیں ہمارے غیور وکلا کی، اور جو اس فنکشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے آپ کو وقت آ گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں پاکستان کا بار کا ممبر ہوں، لیکن ہم لوگ مائنورٹی میں ہیں۔ آپ کو 2 میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ اس جج جو ہے میں کامیاب ہونا ہے تو 2 الیکشن بڑے کروشل ہیں جو آنے والے ہیں، ایک سپریم کورٹ بار کا اور ایک آپ کے پروونشل بار کاؤنسلز کا الیکشن، کیونکہ وہی الیکٹ کرتے ہیں پاکستان بار کاؤنسل۔ جب تک یہ 2 بارز آزاد وکلا کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، آپ کو ہر بار مشکل ہوگی، کیونکہ ریگولیٹری باڈی ان کے پاس ہے، وہ آپ کو بند کرتے ہیں۔ آپ کو جب صدر کے طور پہ مجھے سسپینڈ بھی کر دیا تھا، یہاں لوگ موجود ہیں ہمارے، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ آپ کو ان سے یہ چھیننا ہے، ان لوگوں سے جو بے ضمیر لوگ ہیں،
ان سے یہ آپ کو اپنی طاقت لینی ہے، لیکن آپ کو لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، ان وکلا سے بھی ہے، اور آج آپ سربستہ ہو کے لڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔